بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آواز خلق، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد برک، اور میرے ساتھ سینئر صحافی میاں طارق فیض صاحب موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف اداروں کے جو ٹیرف ہیں، خاص طور پہ بجلی کے نیپرا نے آج ہی 3 روپے 28 پیسے مزید اس کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت تقریباً صارفین سے 159 ارب روپے کا جو اضافی مطلب وصول کیا جائے گا، جو کہ 6 ماہ کے اندر ہوگی۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں میاں طارق فیض صاحب ہمیں بتائے کہ یہ کیا اضافہ جو کیا جا رہا ہے، اس کے اثرات کیا پڑیں گے معاشرے پہ، اور خاص طور پہ لوگوں پہ مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ گزشتہ دنوں کے الیکٹرک کے ٹیرف میں بھی مزید اضافہ کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آج پھر وہ 4 پیسے کوئی تقریباً 45 پیسے تھے، لیکن آج جو ہے وہ 3 روپے 28 پیسے مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کے الیکٹرک کے صارفین کو کوئی تقریباً 7.25 روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ ماہانہ فی یونٹ کے حساب سے اضافی دینا پڑے گا۔ تو اب اس کے اثرات یقیناً جو ہے وہ مثبت تو نہیں پڑ سکتے، منفی ہی پڑیں گے، جبکہ پاکستان کے عوام پہلے سے ہی بہت زیادہ مالی بحران کا شکار ہے، اور پاکستان کی معیشت کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں چاہوں گا کہ میاں طارق فیض صاحب بتائیں کہ یہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے، کیا یہ واقعی یہ پاکستان کے عوام کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ یہ مفلوج کرنے کا ایک منصوبہ ہے، ایک سازش ہے، یا اس میں کوئی باہر کے ایلیمنٹ شامل ہیں، یا ہمارے اپنے ہی ارباب اختیار کی نااہلی اور نالائکی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو یہ مشکلات کا سامنا ہے۔ جناب میاں طارق فیض صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم۔ آپ سنائیں، طبیعت کیسی ہے؟ 2-3 دن آپ کا؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارا پروگرام آواز خلق نام سے ظاہر ہے کہ جو عوام کی آواز ہے، جی، تو عوام کی آواز کو ارباب اختیار تک پہنچانا، یہی ہمارا پروگرام کا مقصد ہے۔ بے شک۔ تو ہم نے اپنے متعدد جو سابقہ پروگرام کیے ہیں، اس میں بھی جو عوامی مسائل ہیں، مہنگائی ہے، اسمگلنگ ہے، رشوت ہے، اداروں کی نااہلی ہے، عوام کا استحصال ہے، صحیح، اس کو ہم نے متعدد مرتبہ جو ہے ارباب اختیار تک، چیف آف آرمی اسٹاف تک، چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو لیکن جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ بھی یہی ہے، مہنگائی پہ، کیونکہ سب سے اہم جو مسئلہ اس وقت قومی ہے، عوامی ہے، وہ مہنگائی کا ہی ہے۔ بے شک۔ کیونکہ یہ دیکھیں گزشتہ رات دوبارہ پھر جو نیپرا نے بجلی مہنگی کی ہے 3 روپے اور 28 پیسے، اور اس سے تقریباً آپ دیکھیں کہ 159 ارب روپے کا اضافی بوجھ عوام پہ پڑے گا۔ تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس میں لوگ بل جمع نہیں کرا سکے، لوگوں کا بے روزگاری ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگ بھوکے مار رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، انڈسٹری بند ہو چکی ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جو پراپرٹیز، جو بہت بڑے برانڈز تھے وہ بند ہو چکے ہیں، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کا جو ذریعہ آمدن تھا کرایوں کے مد میں، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اس سارے صورتحال میں تو جو یہ بجلی کا ایک بم جو دوبارہ گرایا گیا ہے عوام پہ، تو عوام تو چیخنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ صحیح۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے صارفین ہیں، 6 ماہ کے لیے ان کو اضافی جو یہ ادائیگیاں کرنی پڑیں گی، تو وہ کہاں سے کرے گی؟ یہ تو مزید کرائم بڑھے گا، ڈکیتیاں بڑھیں گی، چوریاں بڑھیں گی، خودکشیاں بڑھیں گی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ عوام تو بیچاری جو اس کا چومر نکل چکا ہے پہلے ہی، تو مزید اس کو جو ہے نا اس کو روکا جائے اور اس پہ غور کیا جائے
جی تو مہنگائی کے حوالے سے بھی آپ نے ابھی پرائس جو کنزیومر پرائس جو ریٹنگ کمپنی ہوتی ہے اس نے انڈیکس جو ہے اس نے بھی ایک رپورٹ دی ہے، اس میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے، میرا خیال ہے کوئی 4% سے زیادہ مہنگائی اضافہ. کوئی بھی شعبہ زندگی ہے کسی میں بھی عوام کو ریلیف نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں گیس کے چارجز بڑھ گئے، صحیح ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ایل پی جی گیس تھی، جو لوگ سلنڈروں کی گیس ہے، ٹھیک ہے، اس میں اضافہ ہو گیا. لوگ کدھر جائیں، لوگ کیا کریں، کوئی پرسانے حال ہے، ان کو سننے والا نہیں ہے، ان کے آگے روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پہلے بھی اندھیرا تھا، آج بھی اندھیرا ہے. تو لوگ اس لیے جو ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ بار بار چیف آف آرمی سٹاف سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کر رہا ہے اور ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف دیا جائے تاکہ ہم اپنے کم سے کم گھروں کے چولہے تو جلا سکیں. صحیح. اچھا، اس آپ کی بات یاد آ گئی چولہے کے حوالے سے کہ گیس بھی آج کل نہیں آ رہی. یہی کہہ رہا ہوں، گیس تو آ نہیں رہی، ناشتے کے وقت نہیں آ رہی، دوپہر کے وقت مطلب دوپہر کے کھانے کے وقت نہیں آ رہی، رات کو کھانے کا دوپہر کا کھانا تو لوگ بھول چکے ہیں. سر ایک تو گھروں میں گیس نہیں آ رہی، اس کے باوجود جو انہوں نے کتنے 100% جو ہے جو کتنے فیصد انہوں نے گیس کے چارجز بڑھا دیے. دوسری یہ ہے کہ جو غریب آدمی جو سلنڈر بھروا لیتا تھا وہ سلنڈر بھی اس کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. صحیح. یہ تو وہی جو ہم نے سابقہ پروگرام ایک کیا تھا اس میں بولا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنی واپسی کی طرف جا رہے ہیں دوبارہ. پھر وہی وہ کیا کہتے ہیں وہ لکڑیاں اور وہ جو ہے جی اوپلے جلا کے تو دوبارہ نظر تو یہی آ رہا ہے. جی اچھا، مہنگائی کے حوالے سے جو رپورٹ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس رپورٹ ہے جو مطلب اس کی اپنا کنزیومر پرائس انڈیکس نے جو دی ہے اور محکمہ شماریات نے دی ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو وہ کس حساب سے مطلب اضافہ ہوا ہے، شہری علاقوں میں کس حساب سے ہوا ہے اور دیہی علاقوں میں کس حساب سے ہوا ہے، یہ ذرا عوام کو بتائیں آپ. ستمبر میں جو مہنگائی کی شرح تھی جو وہ 31.44 تھی، ٹھیک ہے. ٹھیک. اب جو مہنگائی کی شرح ہے وہ دیہی علاقوں میں 3% اضافہ ہوا ہے اور شہری علاقوں میں 4.7% اضافہ ہوا ہے. تو جو کنزیومر انڈیکس پہ ہے اس کے ساتھ 2023 میں جو مہنگائی کی شرح تھی اس میں مزید اضافہ ہوا ہے اور وہ جو ٹوٹل اضافہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے 8.5% صحیح اضافہ ہو چکا ہے. مقصد غریب آدمی کی سکت ہی نہیں رہی صحیح کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا بھی اپنی پسند سے کھا سکے. جس گھر کی فیملی ہے، ایک میاں بیوی ہیں، 3-4 بچے ہیں اور اس کے کرائے کا گھر ہے، وہ بجلی کرایہ دے گا، بجلی کا بل دے گا، گیس کا بل دے گا، سلنڈر بھروائے گا، یا بچوں کا پیٹ پالے گا، یا بچوں کو میڈیکل کرے گا، یا تعلیمی اخراجات اس کے پورے کہاں جائے گا وہ بل آخر؟ یا وہ خودکشی کرے گا یا وہ ڈکیتیاں کرے گا، کرائم کی طرف جائے گا. صحیح جی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو مثبت بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. مثال کے طور پہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے جو ہے پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے اس پہ ہم کافی پروگرام بھی کر چکے ہیں کہ خاص طور پہ جو اسمگلنگ کے حوالے سے، خواہ وہ اشیاء ضروریہ کی اسمگلنگ ہو یا وہ منشیات کی اسمگلنگ ہو یا کرنسی کی اسمگلنگ، انہوں نے مطلب بہت بڑا سٹیپ لیا تھا کہ اس کو کسی صورت ہم برداشت نہیں کریں گے اور اس پہ کافی حد تک عمل بھی ہو رہا ہے اور بہت سارے کیسز آ رہے ہیں. وہ تقریباً 170 کے لگ بھگ جو لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں جن سے مطلب غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی ہے، اسی طرح منشیات لوگوں سے برآمد ہوئی ہے. تو آج یہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہے سرفراز بگٹی صاحب، تو یقیناً وہ تو سویلین حکومت کے مطلب نگران وزیر داخلہ ہیں، یہ الفاظ ان کے اپنے تو نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرمی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے جب ہی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہر طرح کی اسمگلنگ میں ملوث جو سرکاری اہلکار ہیں، جن میں مثال کے طور پہ بارڈر فورس بھی ہو سکتی ہے، پولیس بھی ہو سکتی ہے، رینجر بھی ہو سکتی ہے، یا کسٹم حکام ہو سکتے ہیں، یا دیگر جتنی بھی ہماری لا اینڈ فورسز ایجنسیز ہوتی ہیں، اگر ان کا کوئی بھی شخص اس پہ ملوث پایا گیا تو اس کا کورٹ مارشل ہو. تو اس کا یہ ساجد صاحب کے
ہم نے اپنے متعدد جو پروگرام کیے تھے اس میں ہم نے عوام کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کا جو عزم تھا اس بارے میں اسمگلنگ کی روک تھام، رشوت کی روک تھام، وہ عوام کی طرف سے ان کو اپریسیشن دی گئی تھی اور ان کو اپریشیٹ کیا گیا تھا ہمارے پروگرام کے توسط سے. تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ جو آج وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو اسمگلنگ، اور اس میں جو تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں گے، جو اسمگلنگ، ایک تو اسمگلنگ ہے یہ منشیات کی، ایک اسمگلنگ ہے گندم کی، اجناس کی، ٹھیک ہے، اور ایک اسمگلنگ ہے کرنسی کی. تو یہ عوام کو جو ہے نا اسمگلنگ مین تو اسمگلنگ ہے، کسی قسم کی اسمگلنگ. دیکھیں نا، اگر اجناس بھی اسمگل کی جاتی ہیں، اس کی ملک میں اگر شارٹیج ہوتی ہے تو اس کا بھی جو ہے کیا کہتے ہیں عوام کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز نہیں مل رہی اور جس کے پاس وہ ہے، آج بھی گندم جو ہے وہ اگر مارکیٹ میں آپ چلے جائیں اول تو آپ کو ملے گی نہیں. اگر جس کے پاس سٹاک جو ذخیرہ اندوز مافیا جو بیٹھا ہے وہ آپ کو 5,500 6,000 روپے کی گندم دے رہا ہے جی. ٹھیک ہے، تو یہ ریٹ پہنچ چکا ہے. اگر آج ریٹ 5,500 6,000 روپے من ہے تو جب اگلی فصل آنی ہے اس وقت ریٹ کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو تھوڑا سا یہ چاہیے کہ جو مہنگائی ہے نا اس کو ذرا فوکس کرے تاکہ عام آدمی کو ریلیف ملے. عام آدمی کا کچھ عمر نکل جگہ ہے، لوگ جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. میاں صاحب، جہاں تک یہ اجناس کے اسمگلنگ کی بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ اجناس اس اجناس کی بات نہیں ہو رہی جو مطلب ہے پاکستان کی حدود سے باہر جا رہی ہے. پاکستان کی حدود میں جو مطلب ہے، مثال کے طور پہ اگر پنجاب سے سندھ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسمگلنگ کے اس زمرے میں نہیں آتی چیز. ایسے ہی مطلب ہے اگر سندھ سے بلوچستان جاتی ہے یا خیبر پختونخوا پنجاب سے جاتی ہے تو وہ اسمگلنگ کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، وہ سرکاری سطح پہ ہوتی ہے. وہ یہ ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں جو مثال کے طور پہ افغانستان کو اسمگل ہو، یہی کہہ رہا ہوں جو یہ صوبہ پنجاب سے سپوز سندھ جاتی ہے یا بلوچستان جاتی ہے وہ تو ملک میں ہی ہے نا. جی اس کی کھپت تو ملک میں ہو رہی ہے. بلوچستان جو ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں. بالکل، میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ اگر کہ ٹھیک ہے ایک گورنمنٹ کا کوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کوٹے سے اگر پنجاب کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کو جو ہے وہ سندھ میں چلا جانا یا بلوچستان میں فروخت کر دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو آپ افغانستان بھیج رہے ہیں، جو ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو اسمگلنگ میں ٹیکسز کی مد میں گورنمنٹ کو، سرکار کو کروڑوں اربوں کا جو نقصان ہوتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی شارٹیج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے عوام کو مہنگے داموں اور جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ منہ مانگے دام وصول کر کے وہ گندم فروخت کرتے ہیں اور عام آدمی کی تو پہنچ ہی نہیں ہے. اب اگر 5,500 6,000 روپے من گندم ملے گی تو آپ خود ہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو 20 کلو کا بیگ یا 10 کلو کا آٹے کا بیگ ہے وہ کتنے کا مارکیٹ میں ملے گا. تو وہ کیسے خریدے گا غریب آدمی؟ ایک بنیادی ضرورت جو ہے وہ روٹی ہے. غریب آدمی کا روٹی ہو، وہ روٹی پانی سے بھی کھا لے گا، پیاز سے بھی کھا لے گا، مرچوں سے بھی کھا لے گا. لیکن اگر اس سے وہ روٹی ہی چھین لی جائے وہ پھر کیا کرے گا؟ یہ اپنے آپ کو مارے گا یا وہ کرائم کرے گا یا وہ دوسرے کو مارے گا. جی ایسے ہی تو ایسے ہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو سرفراز بگٹی صاحب نے جو اصل بات جو کہنا چاہیے ہے یا جو میں سمجھ پایا ہوں، ان کا اشارہ جو ہے وہ اسی اسمگلنگ سے ہے جو مطلب ہے یہاں پاکستان سے افغانستان کی طرف جاتی ہے. تو یہ بات تو مطلب صحیح ہے کہ ایسی اسمگلنگ کو روکنا چاہیے اور یقیناً جو ہے اس سے ہم نظر پوشی نہیں کر سکتے، چشم پوشی نہیں کر سکتے کہ اس میں ہمارے ادارے بھی ملوث ہیں. تو ان کا اشارہ وہ اسی لیے ان کی طرف تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کو کورٹ مارشل کیا جائے گا. تو کورٹ مارشل یقیناً آرمی کرتی ہے کیونکہ سویلین کا کورٹ مارشل بھی جو ہے وہ آرمی ہی کرے گی نا، کیونکہ پرائیویٹ جو عدالتیں ہیں، جو ہماری عام عدالت ہے وہ تو کورٹ مارشل نہیں کرتی، وہ تو اس کو یا تو نظر بند کر دے گی یا اس کو. صاحب یہی بات ہے کہ جو اسمگلنگ ہے وہ خود بخود تو نہیں ہو جاتی. بالکل نہیں، اس میں ادارے ملوث ہیں. بالکل. اور یہ 2 4 5 7 سال سے نہیں ہو رہی، یہ سالہ سال سے ہو رہی ہے. اور اس میں سابقہ حکومتیں جو ہیں وہ ملوث رہی ہیں، اعلی کار بنی رہی ہیں، ہم شخصیات ملوث رہی ہیں، سیاسی شخصیات ملوث رہی ہیں. اس لیے
یہ چیز جو ہے اس کو بلا امتیاز اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو سیاسی اور جو سرکاری افسران، اداروں کے سربراہان جو ارباب اختیار سے ملوث ہیں، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ میں سابق دور میں تاریخ میں لکھا ہے کہ نائجیریا میں جنرل مرتضی محمد نے گورنمنٹ سنبھالی، فوج کے جرنیل تھے وہ 10 سال جرنیل رہے، انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں کسی قسم کا پیپر ورک نہیں ہوگا، جو میرا آرڈر ہوگا، میری جو سپیچ ہوگی وہ میرا آرڈر ہوگا، کہ فلاں آفیسر کو پھانسی دے دو، فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو ڈسمس کر دو۔ وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 10 سال تک جنرل مرتضی محمد کی وہ گورنمنٹ رہی ہے، اور 10 سال میں وہ لوگ وہ قوم بھول گئی تھی کرپشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ نائجیریا میں پاکستان سے 200% زیادہ کرپشن تھی۔ اس لیے یہ ہے کہ جیسے یہ اسمگلنگ کے بارے میں چیف آف آرمی اسٹاف نے بولڈ سٹیپ لیا ہے، اسی طرح رشوت اور یہ سرکاری ادارے ہیں جو سال سے یہ جو بیوروکریسی کا گٹھ جوڑ ہے، ان کے خلاف سخت ترین بولڈ سٹیپ لے کر سخت ترین کارروائی کرے۔ اور جو کھڈے لین لگے ہیں سال سے جو ایماندار فرض شناس آفیسر، جن کو صرف سیاسی جو ہے وہ اقربا پروی کی وجہ سے ان کو کھڈے لین لگایا گیا ہے، ان کو سیٹوں پر بٹھائیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں۔ اداروں میں تو دیکھ رہے ہیں کہ دھڑلے سے کرپشن کر رہے ہیں، ان کو کسی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں، پچھلے ماہ کی بات ہے، ایک محکمے کے کنٹریکٹر، ان کی پیمنٹ تھی 4 کروڑ روپے کی پیمنٹ تھی ادارے کے ذمہ، تو ادائیگیاں جو تھی وہ رک چکی تھیں۔ وہ ٹھیکیدار صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، انہوں نے جا کے وہاں جو ہے نا وہ رشوت دی ہے، ان کی 4 کروڑ کی پیمنٹ پی ایل اے میں آ گئی ہے۔ وہ جو بینک جو اپنی پیمنٹ لینے گئے ہیں تو بینک نے بتایا کہ وہ پیمنٹ واپس چلی گئی ہے۔ جب بعد میں اس کو پتا کیا تو پتا یہ چلا کہ جو میڈل مین تھا اس نے پورا حصہ آگے نہیں تھا پہنچایا، اچھا، جس وجہ سے وہ رقم 4 کروڑ روپیہ جو تھا وہ واپس بلا رہے۔ تو ساری المیہ یہ ہے کہ بات تو اس حد تک ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے، اس کو یہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو آفیسرز بیٹھے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو پبلک سرونٹ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتی ہیں، ہاں بالکل، لیکن ان کو اتنی مراد بھی ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے بیٹھے ہیں کہ ان تک رسائی، ان تک ملنا پہنچنا وہ ناممکن ہی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ ایک عالمی ادارہ لیبر جو ہے انہوں نے بھی ایک رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی بحران جو ہے نا وہ مزید بڑھنے جا رہا ہے، اور جس کی بڑی وجہ جو ہے وہ بے روزگاری ہوگی، اور ان کے اندازے کے مطابق رواں سال جو ہے وہ بے روزگار افراد کی تعداد جو ہے کوئی 56 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، جس سے مطلب ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور کرائم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہی ہیں۔ یہ عالمی ادارہ ہے لیبر کا، جو جس طرح دوسرے ادارے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک ادارہ عالمی جو یو این او کے تحت کام کرتا ہے، جو یو این او کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو اب اگر ایسا ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو پہلے ہی بہت بے روزگاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو ہے یا سندھ کے اندر جو امن عامہ کی صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ ساجد صاحب یہ دیکھیں کہ اگر آپ ضلع کچہری میں دیکھیں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں، تو یہ جو مسائل ہیں، جو ہمارے معاشی مسائل ہیں، اس حد تک بگڑ چکے ہیں یا اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ پچھلے سال تقریباً 4,500 کیسز کھلا کے تھے، ٹھیک ہے، مگر گھروں میں جو مسائل ہیں، معاشی مسائل، ان کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، کھینچا تانی، صحیح، وہ ہر آدمی جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔ وہ دیکھیں کوئی انسان ہے نا، آپ اس سے سوال کوئی کرو آپ کو جواب کوئی دے گا، قوت مدافعت ختم ہو گئی ہے، انسان کی جو ہے وہ امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لوگ اب اخیر ہو گئی ہے،
صحیح. تو اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے کہیں خدا نہ خواستہ ملک میں کھانا جنگی نہ شروع ہو جائے. صحیح. جس طرح ہم جا رہے ہیں جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے, پیٹرول کا 8 روپے آپ نے کم کر کے دوسری طرف آپ نے وہ کیا تحفہ دیا قوم کو, گیس بڑھا دی, بجلی بڑھا دی, ٹھیک ہے, تو اب قوم کو اس 8 روپے کو کیا کرے. ابھی نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکر صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سارے ٹیکسوں کی بات ہو رہی تھی, لیکن ایک بات انہوں نے جو مطلب میں نے ٹیکس میں سے لی ہے وہ صرف پرچون ٹیکس پہ ہے کہ پرچون پہ بھی ٹیکس لگے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرچون پہ ٹیکس دے گا کون؟ پرچون پہ ٹیکس تو پھر صارف بھی پڑنا ہے نا, صارف عام آدمی پڑنا ہے, عام آدمی پڑنا ہے. پہلے آپ دیکھیں, پہلے ہی ٹیکس دے رہا ہے. آپ دیکھیں جی ایس ٹی کس نے دیا؟ جی ایس ٹی جو ہے مینوفیکچر دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ وہ بھی اپنا صارف سے عام آدمی سے وصول کرتے ہیں. بالکل. اب آپ جو پرچون ٹیکس لگا دیں گے تو یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے وہ بجلی کے بلوں میں 7-8 قسم کے ٹیکسز لگے ہیں. تو اب آپ اگر ایک ماچس خریدنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ پہلے آپ جی ایس ٹی ٹیکس دیتے تھے انکلوڈنگ, اب آپ دیں گے پرچون ٹیکس, تو ماچس کتنے کی ملے گی؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ انکم ٹیکس دینا ہوتا تو وہ بھی مطلب اسی سے لیا جاتا ہے. مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں, یہ ملک کو یا قوم کو کس حد تک امیر کمائے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں, ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں, سیاسی قائدین ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے. ہمارے بنانا ریپبلک اور کیا ہوگا, اور کیسے ہوگا؟ ہمارے سیاستدان, پولیٹیشینز اور یہ ہمارے جو لیڈر ہیں, اگر اس ملک کے ساتھ قوم مخلص ہوتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میاں طارق فیض صاحب نے بڑا تفصیل سے ہمیں بتایا ہے کہ کیا اس کے محرکات جو ہیں اور اس کے اثرات اور مرتب ہوں گے ہمارے معاشرے پر, اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم بہتری کی بجائے ایک دلدل کی طرف مزید بڑھ رہے ہیں. اور دلدل کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو یا کوئی بھی بھاری چیز کو وہ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے, اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہوتا. خواہ جتنی بھی کوشش کریں تو یہ دلدل کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے اندر نگل لیتی ہے چیز کو. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط حکمت عملی اپنانا ہوگی. اور میں اس پلیٹ فارم سے ایک شہری کی حیثیت سے ایک درخواست کروں گا تمام ارباب اختیار سے اور تمام سیاسی فورسز سے کہ وہ مل بیٹھ کر اس ملک کے بارے میں, اس ملک کی بہتری کے بارے میں, اس ملک کے عوام کی بہتری کے بارے میں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کریں جس سے اس ملک میں ترقی, معاشی ترقی, اخلاقی ترقی, کیونکہ ہم اخلاقی طور پہ بھی کافی دیوالیہ کا شکار ہو چکے ہیں. ہمیں اس سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے اور اس معاشی بحران سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے سب کو مل جل کے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور سب کو مل جل کے ایک ایسا مشترکہ فیصلہ کرنا ہوگا جس سے پاکستان کو اس مشکل سے نکالا جا سکے. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.